اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ماہ رمضان الکریم کی وہ عظیم شب جسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا نام دیا گیا، شب قدر کے انتہائی رحمتوں بھرے اور برکتوں بھرے لمحات میں اللہ رب العزت کے گھر میں ایک پاکیزہ محفل میں آج ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک اور اس عظیم ماہ مبارک کی وہ عظیم شب قدر، اس مبارک رات کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین و سامعین کو عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان شب قدر کی تلاش میں ذکر کی پاکیزہ محافل میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آج کی رات امت مسلمہ کی تمام دعاؤں کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مبارک رات نزول ملائکہ کی رات ہے۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اتنی عظیم رات ہے جس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے اس رات ملائکہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کے جرمٹ میں بنفس نفیس نزول کرتے ہیں، اور خدا کی زمین پر جو بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار بھی ملائکہ کرتے ہیں، اور بعض روایات میں آیا کہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ آج جن حالات کی وجہ سے ہم اس مقام پر اب پہنچے ہیں کہ مساجد ویران ہیں، بے آباد ہیں، اور جو لوگ مساجد میں حاضری دے رہے ہیں وہ بھی بعض وجوہات سے پوری طرح سے عبادت کی برکتوں کو حاصل نہیں کر رہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں ایک تشنگی ہے، ایک پیاس ہے جس کے بجھانے کے لیے کوئی سامان ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ حرمین شریفین کے دروازوں کا بند ہو جانا، جہاں لاکھوں لوگ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہاتے تھے، سجدے کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے، کایا پلٹتی تھی، آج حرم شریف کی حاضری کے لیے وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ منورہ ہو، اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ شریف کی پرنور فضائیں ہوں، یا گنبد خضرا کے پرکیف بہاریں ہوں، ان سے محرومی ہر ایک شخص اس محرومی پر اور اس کیفیت سے بہت ہی مضطرب ہے، جذبات زخمی ہیں، مزاج پر، طبیعت پر اس قدر اثر ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو کرنے، کوئی بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کہ مساجد کے اندر جو کیفیت آپ دیکھتے ہیں اور بازاروں میں جو کیفیت دیکھتے ہیں،
ان کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو پوری توجہ جو ہے وہ مساجد پر دی جا رہی ہے اور مساجد کو ہی نشانہ مشق بنایا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ امریکہ سے لے کر پاکستان تک تمام لادین قوتیں ہماری آنے والی جو نسل ہے مسلمانوں کی، اس سے دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے اور آنے والی نسل کو دین سے دور کرنے کے لیے تمام دین دشمنیں قوتیں جو ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں، اور جس پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو دین سے ہٹانے اور رسومات شرعیہ سے روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان حالات کے اندر وہ درد دل رکھنے والے مسلمان کہ جن کے دل میں کچھ درد ہے، اضطراب ہے، سوز و گداز ہے، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اس طرح سے وابستہ رہیں جس طرح ہمارے اسلاف کرام، ہمارے اکابر اولیاء کاملین نے ہر دور کے اندر تکلیفیں اٹھائیں اور اذیتیں جھیلیں، حالات کیسے بھی عجیب ہوئے، لیکن یہ نفوس قدسیہ دین کے ساتھ ایسے وابستہ رہے، ایسے دین کے ساتھ پیوستہ رہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے محنت کرتے رہے۔ آج ان کے مزارات جو ہیں وہ آباد ہیں، اور انہی کی بدولت آج ہمیں ایمان کی حرارت جو ہے وہ نصیب ہے۔ اس حوالے سے میں ایک خاص بات یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورہ جو ہے اس میں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ شب قدر کی نورانی گھڑیوں میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ محفل شب قدر میں ہم حاضر ہیں، تو اس موقع پر ہمیں دین کا ایک پیغام یہاں سمجھنا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا راستہ جسے راہ عمل آپ کہہ لیں کہ ہمیں اس راستے پر اب چلنے کے لیے پوری ہمت، پوری قوت اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جس راستے پر چلنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ العصر میں فرمائی ہے۔ یہ 30ویں پارے میں قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس میں ہمیں عمل کا ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوئی قرآن مجید میں معرفت تلاش کرنے کے لیے جب گہرائی سے غور و فکر کرتا ہے تو قرآن کے انوار و تجلیات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی کوئی اہم بات فرماتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، والعصر محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم قرآن میں جب کھائی تو اس قسم کا ذکر فرمانے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ شہر مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن اس کی علت اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے اور اس لیے قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں یہاں ذکر فرمائی،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ شہر مکہ کی محبوب میں اس لیے قسم ذکر نہیں کر رہا کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حتیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، چاہے زمزم کی وجہ سے نہیں، حتیم کی وجہ سے نہیں، مطاف کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا، بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے تلوے اس شہر کی سرزمین پہ لگے۔ لا اقسم بهذا البلد، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بیت اللہ کی عظمت مسلمہ ہیں، مقام ابراہیم کا شان اور مرتبہ مسلمہ ہے، تسلیم کیا ہوا ہے، مگر یہاں جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان مقدس مقامات کی وجہ سے قسم نہیں کھائی بلکہ نسبت مصطفیٰ سے قسم کھائی، نسبت مصطفیٰ سے قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہاں جب عصر کی قسم کھائی قرآن میں ذکر کی، فرمایا بالعصر، مفسرین نے فرمایا یہاں حضور کا زمانہ مراد ہے، تو ہر زمانہ ہی حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ فرمایا بالعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ لیلۃ القدر کا آج ایک خاص پیغام درس قرآن کی صورت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے قرآن مجید کے۔ ان الانسان لفی خسر، محبوب کے زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہی آج کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کاروبار میں خسارہ ہو، مجھے نقصان ہو، گھاٹا ہو؟ نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، نفع ہو، مجھے فائدہ پہنچے، اس میں مجھے نفع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکمت بھرا انداز دیکھیے، بے نیاز رب فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جن کے پاس چار نعمتیں جن کے دامن میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو جب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نفع میں رہوں، فائدے میں رہوں، خسارے اور نقصان میں نہ رہوں، تو کیا ہمیں دین کے حوالے سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں یا نقصان میں ہیں، یا ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہیے جو لوگ فائدے اور نفع کے اندر ہیں؟ تو یقیناً آپ میں سے جتنے سامعین اس وقت توجہ سے سن رہے ہیں، یقیناً ہر ایک کے دل کی آواز یہ ہے کہ مجھے تو کبھی خسارہ نہ ہو، کسی معاملے میں بھی جس کام میں ہاتھ ڈالوں اور جس چیز کی طرف قدم بڑھاؤں مجھے فائدے ملتے جائیں، مجھے کامیابیاں ہی ملتی جائیں، کسی مقام پر ناکامی نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو جب ہر ایک کے دل کی آواز یہ ہے کہ میں نفع میں رہوں، میں فائدے میں رہوں، میں کامیاب رہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں رہنے والا ہے، مگر جن کے دامن میں چار نعمتیں اور چار دولتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس دنیا میں بھی نفع میں رہیں گے اور آخرت میں بھی نفع میں رہیں گے۔ دنیا اور آخرت کا نفع، اسے کہتے ہیں فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی زندگی کی کامیابی اور پھر آخرت کی زندگی کی کامیابی۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خسارے، نقصان، گھاٹے سے بچ جاؤں، اور نقصان اور گھاٹا اور خسارہ بھی ہو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، جس خسارے کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے،
کہ یہ اس خسارے میں ہر انسان ہے اور نقصان میں ہے، وہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، نیک عمل کیے، ایمان لانے کے بعد نیکی کے راستے پر چلتے رہے، نیک کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ غور سے سنیں، اسے کہتے تواسی بالحق وتواصوا بالصبر اور تواسی بالصبر۔ یہ چار نعمتیں اور دولتیں اور سرمایے کیا ہیں؟ ایک ہے ایمان، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خطاب کیسے فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اتنی بڑی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان بندوں سے خطاب فرماتا ہے جن کے دامن میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جب انہیں پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے دامن میں ایمان ہے، اے ایمان والو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کوئی بہت بڑی قوت ہے، کوئی بہت بڑی دولت ہے، کوئی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی بہت بڑا سرمایہ حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو خطاب فرما رہا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندوں میں سے وہ بندوں جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جب پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ شب قدر ہمیں حضور کی بدولت ملی ہے نا، اس رات میں قرآن اترا نا، شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ تو اب ذرا غور کرو کہ ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا تو نسبت مصطفیٰ سے ملا، نسبت مصطفیٰ سے ملا۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بڑے غور سے سنیے، کسی نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ چار چیزیں ہم نے دیکھنی ہے نا کہ جن کے دامن میں یہ ہے وہ دنیا میں بھی خسارے میں نہیں اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں نہیں، دنیا میں بھی فائدہ نفع اور آخرت میں بھی ان کو نفع ہے۔ ان میں سے پہلی دولت اور نعمت و سرمایہ حیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو بھائی ایمان اتنی بڑی قوت ہے کہ بے نیاز رب نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا، کسی امت کو یا ایھا المساکین اللہ نے فرمایا، اے مسکینوں۔ کسی نبی کی امت کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الفقراء، اے فقیروں، اے بھوکھو، اے مسکینوں۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی امت کو ان مختلف القابات سے اللہ تعالیٰ انہیں پکارتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی امت کی باری آئی تو بے نیاز رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ نہیں فرمایا او فقیروں، او بھوکھو، او مسکینوں، یہ نہیں فرمایا۔ اب انہیں خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے دامن میں ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس خاص رات میں بھی شکر کرتے ہیں کہ بے نیاز رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ایمان کی دولت و نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس کے پاس ایمان ہے الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے وہ خسارے میں نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اس نے پھر اپنے رب کی باتوں کو مانا۔ عمل صالح تب ہی ہوگا جس اللہ پر ایمان ہے، جس رسول پر ایمان ہے، تو ان کے کہے ہوئے ارشادات پر،
ان کے فرمائے ہوئے احکامات پر بھی عمل کر کے ہی بندہ عمل صالح کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پھر زندگی گزارنے کا وہ راستہ اختیار کرو جو نیکیوں کا راستہ ہے، جو نیک اعمال کا راستہ ہے، اعمال صالح کا راستہ وہ اختیار کرو۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کرنا، اور عمل صالح کیا ہے؟ قرآن دیکھیے کیا فرماتا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح چار چیزیں ہیں نا، ان میں پہلی دو ایمان اور عمل صالح۔ یہاں میں ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اپنے مضمون کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بے نیاز رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، جو بندہ نیک کام کرے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، اعمال صالح اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں میں حیات طیبہ عطا کروں گا، انہیں میں حیات طیبہ عطا کروں گا۔ اب اس میں وہاں ایمان کا پہلے ذکر ہے، عمل صالح کا بعد میں۔ سورہ العصر میں ایمان کا ذکر پہلے اور عمل صالح کا ذکر بعد میں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کا ذکر، اعمال صالح کا ذکر پہلے فرمایا اور ایمان کی شرط کا ذکر بعد میں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو نیک کام کریں گے، اللہ فرماتا ہے انہیں میں حیات طیبہ دوں گا، یعنی ان کی آخرت کی زندگی اتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی کہ جسے قرآن مجید میں حیات طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل اس کا قبول ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ یہاں ایمان کا ذکر بعد میں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بات سمجھائی جائے کہ نیک عمل کرتے رہو کرتے رہو، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر نیک عمل تم نے کوئی اچھا کام کیا تو دنیا میں تمہیں اس کی جزا مل جائے گی، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ اچھے کام کرے گا، اس کے اچھے کاموں کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، اور جس کے پاس ایمان ہوگا اسے دنیا میں بھی نفع ملے گا اور آخرت میں اسے حیات طیبہ عطا کی جائے گی، کیونکہ آخرت ہے ایمان کے ساتھ مشروط۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یہاں شرط لگا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو ایمان اور عمل صالح، پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے اسے کیا ملتی ہے؟ حیات طیبہ، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی میں اپنے مضمون کی تقویت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ بے نیاز رب العالمین جل مجد الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہاں بھی اے ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ رسول بلائیں تو فوراً ان کے بلاوے پر آؤ۔ نیک اعمال کی طرف جب ہم آتے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بلاوے پر حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم روزے رکھنے کی تیاری کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، گھر میں ساری افطاری کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کر رہے ہیں،
اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو یہ سارے اللہ کے بلاوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں رزق دیا اس کی زکوٰۃ دو، میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے، ارادہ کرتا ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر پوری زندگی کے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جب حج کی درخواست دیتے آپ تیاریاں کرتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کے بلاوے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیوں؟ آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، اس لیے آؤ تاکہ تمہیں زندگی بخش دی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں، سارے بولیں کیا مل جائے؟ بھئی آپ پہلے ہی زندہ ہیں۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے اے زندہ لوگوں، ایمان والے زندہ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے نا کہ آؤ اللہ رسول کے بل۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ مسجد میں آئے ہو، میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے چلتا پھرتا مردہ اور ایک ہے چلتا پھرتا زندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زندہ لوگوں، بس جس نے میٹرک کیا ہو اسے کہا جائے پھر میٹرک کر لے، وہ کہے گا صاحب میں نے تو پہلے میٹرک کیا ہوا ہے۔ جس نے بی اے کیا اسے کہا جائے بھئی تو آ میں تجھے بی اے کرا دوں گا، وہ کہے گا میں نے تو پہلے ہی کیا ہوا میٹرک۔ جو پہلے ہی زندہ ہے، ذرا غور فرمانا گہرائی میں جا کر۔ میں آپ کو ایک آج اہم دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور اس میں تھوڑی سی توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی آپ تو پہلے ہی زندہ ہیں۔ عربی میں اسے اہل علم کی زبان میں اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل کا معنی جو پہلے ہی چیز حاصل ہے اس کو حاصل کرنا، جو پہلے ہی موجود ہے اسے حاصل کرنا۔ تو بے نیاز رب فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آؤ۔ آنے کا یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ تمہیں زندہ کر دیں گے، تمہیں زندگی بخش دیں گے۔ اب ذرا غور کرنا کہ زندہ آدمی کو زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں زندگی بخش دیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بیعت مرشد کا مسئلہ بھی سمجھیں، اسی میں بیعت مرشد کا مسئلہ بھی سمجھیں کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیات طیبہ۔ اور عمل صالح کون اختیار کرے گا؟ جو اللہ رسول کے بلاوے پر آئے گا، جو اللہ رسول کے بلاوے پر آئے گا وہی نیکی کے راستے پہ چلے گا نا۔ اب دیکھیے ذرا، پتہ یہ چلا کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیں کہ یہ زندگی کیا ہے۔ اس زندگی کی ہم سب کو تلاش ہے، اس زندگی کی ہم سب کو، صحابہ ساری زندگی اس زندگی کو تلاش کرنے کے لیے لگے رہے۔ تمام اولیاء کاملین اپنی ساری زندگی اس زندگی کو تلاش کرنے کے لیے لگے رہے جو زندگی اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانے لگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، سارا شہر اور سارا محلہ سویا ہوا ہو، میٹھی نیند، سارا محلہ، ساری گلی مسجد کے سب محلے والے، سب شہر والے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، اور ایک شخص سحری کو اٹھ کر وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے،
باقی سب سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں نماز فرض ہے یا نہیں، دن چڑھا نہیں چڑھا، سورج نکلنے والا نہیں، پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، وہ بے خبر سوئے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ سحری کو خیال رکھتا ہے کہ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، بجلی نہ بند ہو، آج اسپیکر نہ خراب ہو، اذان نہیں ہوئی، وہ پھر ادھر ادھر ٹائم دیکھے گا، اسے فکر ہے کہ کیا فکر ہے، میں نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ بات علمی ہے، میں ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ راتوں کو کیوں جاگ رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، یہ کیوں تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں روزے رکھ رہے ہیں، کیوں بھائی ہم سب کو زندگی کی تلاش ہے، اور جسے یہ زندگی مل گئی اللہ فرماتا ہے وہ خسارے میں نہیں، وہ اس جہان میں بھی نفع میں ہے اور آخرت میں بھی نفع میں ہے۔ ایک گٹھڑی آپ گھاس کی بازار سے خرید کے لائیں، ساری گھاس ہی سوکھی ہوئی ہے اور اس میں ایک تیلا ایک تنکا ہرا بھرا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، بے نمازوں میں نماز پڑھنے والا، بے زکوٰۃ نہ دینے والوں میں زکوٰۃ دینے والا، اور روزے نہ رکھنے والوں میں روزے رکھنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ نیکی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، تمام اعمال صالحہ، ان کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں غافلوں میں، وہ غافل ہے تو زکوٰۃ نہیں دے رہا نا، غافل ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا، غافل ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا۔ کس سے غافل ہے؟ اللہ رسول کے حکم سے غافل ہے کہ رب فرماتا ہے روزہ رکھو، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، رب فرماتا ہے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ غافل ہے۔ اور جو اللہ کے احکام پر چل کے آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ہرا بھرا تنکا ہوتا۔ زندگی کی تلاش ہے، اور اس تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ غور سے سنیں، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ یہ جو اللہ والوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، کسی مرشد کامل کی تلاش میں ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو بھائی یہ بیعت کا سلسلہ تو قرآن مجید میں 26ویں پارے میں وہ تو موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا۔ لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حیات طیبہ ملے اور نیکی کے راستے پر ہم چلیں، ہماری زندگی بدل جائے، تو ہماری رسائی حیات طیبہ تک ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل کے آ، ان کی پیروی کر، ان کی اتباع کر، سبیلا من اناب الیہ، ان کے راستے، ان کے طور طریقے اپنا، جنہوں نے ہر حال میں میری طرف رجوع کیا اور اپنے تمام معاملات میں میری طرف رجوع کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی پیروی کرتا جو میرے ہو گئے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو معلوم یہ ہوا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، وہ خسارے میں نہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹے رہے اور حق کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نیکی کے راستے پر اتنی استقامت و استقلال کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ تواسی بالحق والے ہیں، جو خود نیکی کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے مرضی موسم آ جائے، بارش ہے، اندھیری ہے، طوفان ہے، انہوں نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ ایسے ہیں اللہ کے بندے، ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں؟ ایک فکر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنی، ایک فکر ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بھائی گھر میں نماز پڑھو،
الحمدللہ نماز جہاں بھی پڑھیں گے ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز باجماعت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ جھکو، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نیکی کے ماحول میں بندہ آ جاتا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے، جھکنے کر والوں کے ساتھ جھکتا ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تو ید اللہ علی الجماعت، جہاں مل کر بندے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، ید اللہ علی الجماعت، ان ساروں کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گھر پہ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اجتماع میں جب باجماعت پنجگانہ نماز کے لیے آپ آتے ہیں تو میں نہیں کہتا ید اللہ علی الجماعت، مل کر جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وہ خود نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلاتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر سر درد ہے، بخار ہے، پھر بھی ہمت کر کے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں پہنچا۔ وہ تو پنجابی میں مثل مشہور ہے نا کہ یہ بے نمازوں والے بہانے کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی صاحب نے کہا نا کہ آؤ بیٹا چلو مسجد میں نماز پڑھیں، او حاجی صاحب تسی پڑھو میرے کپڑے ٹھیک نہیں، وہ اسے کہتے ہیں بے نمازوں والے بہانے۔ اب یہ ہے کہ تواصی بالحق کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے بعد یہ کہ حق کو سمجھو۔ اس لیے تو میں دعا بھی مانگتا ہوں، اور یہ اولیاء کاملین دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا کر، ہمیں حق کی پہچان عطا کر، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور حق پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اعمال صالح، یہ وہ نیک عمل ہیں جن کی پہچان ہو تو پھر آدمی ان پر استقامت اختیار کرتا ہے، حق پر خود بھی قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف لاتے ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس راستے میں یہ ہے اہم نقطہ، اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آ جائے، حق پر چلتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے، نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے، ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے، حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ مصیبت و پریشانی آ جائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسرے دینی بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، اگر آپ نے انہیں سمجھا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، نیکی کے ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا، ڈٹے رہنا، دوسرے لوگوں کو اس نیکی کے ماحول کے اندر لانا، اور پھر اس نیک کام میں اگر کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی آ جائے، خود بھی ان مصائب پر صبر کرنا اور اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ اب نتیجہ یہ نکلا پوری گفتگو کا کہ ایک کام سب کو کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے لیے کمر ہمت آج سے ہی باندھ لینی چاہیے، اور یہ کام بس آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مطابق ڈالنا ہے۔ کیوں؟ ذرا غور سے سنیے۔ بڑے بڑے مشکل دور آئے تاریخ اسلام میں، مگر یاد رکھیے ان کا اجر بھی میرے محبوب پاک نے بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی، من تمسک
بسنتی عند فساد امت فلہ اجر مئت شہید۔ جب لوگ میرے دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں، جب لوگ میری سنتوں اور میرے طریقوں سے دور ہونا شروع ہو جائے، انہیں چھوڑنا شروع کر دیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، انہیں معمولی سمجھیں اور چلو جی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم فرماتے ہیں اس نازک وقت میں جو میری ایک طریقے کو اپنائے گا اور اپنا کر زندہ کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کر کے اسے زندہ کرے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا، 100 شہید کا اجر ملے گا۔ آج دین سے نفرتیں دلائی جا رہی ہیں، دین سے دور کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس ماحول کے اندر پھر آپ کی اور میری ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے، یہ کام نبیوں والا ہے، یہ پیغمبروں والا ہے، یہ رسولوں والا کام ہے۔ میں سادہ 2 لفظوں میں سمجھے، وہ کام آپ کو اور مجھے مل کر اب کرنا ہے۔ بڑا وقت غفلت میں گزار لیا ہم نے، بڑی سستی ہو گئی، اب کمر ہمت باندھیں۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی اسی مبارک کام میں کھپا دی الحمدللہ، پوری ساری زندگی، وہ ہے دین کی دعوت اور تبلیغ۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام امت میں نہیں رکنا چاہیے۔ جب سے اس کام کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، ذلت و پستی ہمارا مقدر بن گیا۔ یہ دین کی دعوت و تبلیغ یہ وہ کام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ میں 2 مقام عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت ہماری بتائی ہے کہ اپنے مقام کو پہچان، تو رسول اللہ کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والے کا غلام ہے، تو معمولی ہے کوئی، اپنے مقام و مرتبے کو پہچان۔ جب کسی کا بچہ کو غلط راستے پہ چلتا ہے نا تو برادری، دوست، احباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے پیو ول ویخ، اپنے باپ ول ویخ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے قرآن میں، فرمایا ہے ذرا غور کرنا، اپنے مقام کو پہچانو، تم ہو کون؟ وہ تینوں پتہ نہیں تو کدا پتر ہیں، اے دے والی خیال کر پتر کدا ہیں تے کام ویخ۔ اللہ کریم فرمایا کنتم خیر امہ، تمہارا مقام یہ ہے، تم معمولی نہیں، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ میں نے کہا کوئی ماں کی شان والا ہے، کوئی کسی پیر کی شان بیان کرتا ہے، میں پیر صاحب کی منقبت پڑھوں گا، میں ماں کی شان بیان کروں گا، آپ کی شان میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کی ہے جو اس مسجد میں بیٹھے، جو سرکار کے غلام ہیں۔ ساری دنیا کھا پی رہی ہے، وہ روزے سے ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے۔ زکوٰۃ کی پتہ ہی نہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو غریب آدمی اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں، وہ بھی 100 روپیہ مسجد میں صبح جمعے کو لا کے ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ۔ اور میں یہ کہہ کر کہا کرتا ہوں، اگر ہم نے سمجھ لیا ہوتا نا کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہم کوئی عام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کی امت کو بلایا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا ہے۔ تمہارے دامن میں ایمان ہے، ایمان معمولی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت۔ قربان جائیں جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، مدینے والے آقا کی امت کو پہلی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تم حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی امت سے مدینے والے مصطفیٰ پاک کی امت افضل امت ہے، خیر امت ہے۔ تمہارا اتنا اونچا مقام ہے کیونکہ تم غلام ہو مدینے والے آقا کریم کے۔
تم حضور کے غلام ہو، حضور کی امتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اچھا تاج سجا دیا ہمارے سروں پر، یہ خیر امت، خیر امت، بس فارغ ہو گئے؟ فرمایا نہیں، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ ایک کام لگایا ہے، یہ ہے وہ کام جس کے لیے آپ کو اور مجھے اب تیار ہونا چاہیے۔ بہت ہی زندگی گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، یہ سوچا کر، زیادہ زندگی گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، جو تھوڑی رہ گئی اسی تو کسی کام میں خرچ کر دیں۔ اپنا فائدہ تو ہر کوئی سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے مدینے والے آقا کی امت کا فائدہ سوچو، اس لیے فرمایا نا من ینفع الناس خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اپنا فائدہ تو ہر کوئی سوچتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنا فائدہ تو سوچتا ہی ہے نا بندہ، اور سوچنا بھی چاہیے، لیکن فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، دوسروں کی خیر مانگتا ہے، دوسروں کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ اور نفع دیتا ہے، بہترین آدمی وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ خوش نصیب یہ جو حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئے، تو کئی لوگوں نے راشن جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، کئی لوگوں نے گھروں میں پیسے بانٹے ہیں، کئی لوگوں نے جناب صدقہ و خیرات آٹا پہنچایا لوگوں کے گھروں میں۔ کیوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا فائدہ سوچو، اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ سوچو، اور اس کا فائدہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ دوزخ کی آگ سے بچانا۔ کسی کو کہنا بھائی اپنی آخرت اور قبر کی فکر کر، یہ بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، خود بھی نیک کام کرو، نیکی کے راستے پر چلو، دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لاؤ۔ اب یہ کہنا چھوڑ دو سانو کی جی آپ ہی بھگتے گا، نہیں، ہم بھی بھگتیں گے، ہم بھی بھگتیں گے، ہمیں بھی پوچھا جائے گا تو نے کتنے لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگایا۔ وہی ایک نشہ کرنے والا لڑکا 10 لڑکوں کو نشے پہ لگاتا ہے، ایک برا آدمی 20 آدمیوں کو برائی کی طرف لاتا ہے، تو ایک نیک آدمی ایک آدمی کو نیکی کی طرف لانے کے لیے کیوں نہیں محنت کرتا؟ کیا آپ خود اکیلے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کیا ذمہ داری نہیں ہماری کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کو جو بے نماز ہیں ان کو بھی نمازی بنائیں، جن کا رخ مسجد کی طرف نہیں ان کا رخ مسجد کی طرف کر دیں۔ ہدایت اور نیکی، تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، خود بھی بری مجلسوں سے بچنا اور بری باتوں سے بچنا، دوسرے لوگوں کو بھی برائی اور بدی سے بچانا۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو۔ ہر شخص اپنی زندگی پر نظر دوڑائے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسی گزارنی چاہیے تھی۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اب وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں۔ اور وہ آسان لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے، ہمارے ماحول بدلنے لگے، گھروں کے بچوں کے ماحول بدلنے لگے۔ ہندوؤں کے طریقے رسمیں زیادہ ہمارے میں، یہود و نصارہ کی رسمیں ان کے طور طریقے مسلمان تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا کام جو کمر ہمت باندھ کے کرنے والا ہے، اپنے گھر سے ابتدا کرنی اپنی ذات سے، وہ کیا ہے کہ غیروں کے طریقے نکال دینے ہیں اپنی زندگی سے، جیسے مکھن سے بال نکال کے پھینک، ان طریقوں کو نکال دینے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ پاک کے مبارک طریقوں کو اپنانا، سینے سے لگانا۔ خیر اسی میں ہے، خیر نجات اسی میں ہے۔ آؤ
اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے سیکھو، حضور کو جو باتیں پسند تھی وہ کریں۔ آج کس کس بات کا رونا رویا جائے؟ میں ایک بات صرف عرض کروں کہ یہ اذان کا احترام جو ہے بڑی تیزی سے نکل گیا ہمارے دلوں سے، ہم بھی وہ احترام نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات لوگ نماز کے دوران آتے ہیں، بات شروع کر دیتے ہیں، اور اذان کے دوران کوئی نہ کوئی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے بزرگوں کے طریقے پڑھے ہیں کہ اگر وضو کے لیے بازو اوپر سمیٹ رہے تھے اور ادھر اذان شروع ہو گئی مسجد میں، تو وہیں آپ کھڑے ہو گئے۔ اور بعض فقراء تو یہ فرماتے ہیں کہ اذان جب شروع ہو جائے تو کلام بند کر دو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، چل رہے ہو تو رک جاؤ، سلسلہ کلام قطع کر دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جو بندہ اذان کا احترام نہیں کرتا، اذان میں باتیں کرتا رہتا ہے، گفتگو کرتا رہتا ہے، موت کے وقت ممکن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بعض صوفیاء اس کے لیے اہتمام کرتے تھے کہ اذان کو مکمل توجہ سے سننا، اور حضور کی حدیث ہے اذان سنو ساتھ ساتھ مؤذن پڑھتا جائے، تم بھی جملوں کو دہراؤ، اور جب اذان مکمل ہو جائے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو۔ مؤذن جب کلمات پڑھتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب مؤذن پڑھے تو بعض روایات میں ہے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن پڑھتا ہو الصلاۃ خیر من النوم، تو پڑھا کرو صدقت و بررت۔ یہ وہ مبارک کلمے ہیں جو اذان کا احترام ہے، وضو کا احترام ہے۔ اور حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل ولی گزرے، وہ وضو کے دوران باتیں کرنے والے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ وضو فرما رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر سلام کہا، تو سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب اس نے کہا دیکھو اتنا بڑا پیر بنا پھرتا ہے یہ فقیر، میں نے سلام کہا ہے، میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جب میں وضو کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی چادر میرے اوپر تان کر کھڑے تھے، تو میں اس وقت وضو کرتے ہوئے تیرے سلام کا جواب دیتا، اب میں نے وضو کر لیا ہے، اب تیرے سلام کا جواب دے رہا۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں، اور ان باتوں میں پھولوں جیسی خوشبو ہے۔ یہ باتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ بیٹا بھی اذان کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، مسجد کا احترام کرو، ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ کسی اللہ والے کے پاس اٹھنا بیٹھا ہوگا، نیکی کی مجلس میں آئیں گے، درس قرآن و حدیث میں آئیں گے، محافل ذکر میں آئیں گے، جمعے کے اجتماعات میں آئیں گے، کچھ باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کو سیکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ تو یہ کام دین کی دعوت و تبلیغ کا یہ کرنا ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر، یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اور اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پوچھا تھا حضور اگر میں اپنی زندگی میں لیلۃ القدر پاؤں، شب قدر مجھے مل جائے تو اس میں کیا پڑھوں؟ حضور نے فرمایا یوں عرض کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اور میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے الحمدللہ، یہ حالات اب نہیں رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ حالات نہیں رہیں گے، اب کرم ہونے والا ہے میرے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ آج شب لیلۃ القدر، اور اب کیا قرآن فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ آج تو فرشتے آئے ہوئے ہیں آسمان سے، جبریل امین بھی آئے ہوئے ہیں، اور کیا ہے سلام ہی حتی مطلع العلم۔ یہ تو سلامتی کی رات ہے، ساری رات فرشتے زمین پر اترے، اور میرا یقین ہے جب لاکھوں لوگ آنسو بہائیں گے
سجدے میں گریں گے، رب سے معافی مانگیں گے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا انشاءاللہ۔ کیفیتیں بدلیں گی، ہم اپنی آپ حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ الگ معاملہ ہے، ادھر سے تو رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کریں۔ سچے دل سے جو گڑ گڑا کر اپنے رب کریم کے حضور جھکتا ہے، بے نیاز رب اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لاتا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ساڑیاں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا سب جمع ہو رہی ہیں، یہ سب جمع ہو رہی ہیں، شب قدر کا انتظار کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ہے کہ حضور کی حدیث شریف سے بڑی حوصلہ ہوتا ہے دل۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف غور سے سن لیں، ان اللہ یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا۔ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، جھولی پھیلا کر رب سے مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یہ ٹھیک ہو صدق دل سے، یقین کامل سے، پوری لگن و تڑپ سے جب رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، کو جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ کہ ان کے ہاتھ خالی نہیں آتے، ہائے ہائے۔ یہ دوسری حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ادعوا اللہ، یہ دعا کے آداب میں نبی پاک نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہاتھ تو ہم نے ایسے کیے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں تو ہاتھ ایسے ہیں۔ قاری صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں تو مسجد کی دیواریں دیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب دعا مانگ رہے ہیں تو لوگ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، توجہ ہی نہیں۔ رسمی دعائیں، ہاتھ ایسے کیے ہوئے دعاؤں کو۔ اور جب حدیث شریف پڑھتے ہیں تو پیارے نبی پاک ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، اور یہ آپ کے ہاتھ مبارک کی ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلہ شریف آسمان کی طرف ہوتا تھا، ان کا رخ آسمان کی طرف ہوتا تھا، اور حضور یوں دعا فرما ہاتھوں کو پھیلاتے تھے۔ اور کس طرح دعا مانگتے تھے؟ پوری توجہ کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، جب تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگ کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، جب بھی رب سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب کریم میری دعا کو ضرور ہی قبول فرمائے گا۔ حضرات، آج ترتیب کچھ ایسی ہے، کچھ حالات آپ سب سمجھتے ہیں، اس میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے معاملات الجھے